اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا اور نہ تم نکاح کرو ما نکح آباؤکم جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے من النساء عورتوں سے الا ما قد سلف مگر جو گزر چکا، یعنی جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہ کرو، یعنی تمہارے باپ کی بیوی۔ اب باپ کی بیوی ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو ماں ہوتی ہے، ماں سے تو کوئی بھی نکاح نہیں کرتا، جاہلیت میں بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایک باپ کی بیوی وہ ہے جو اپنی ماں نہیں ہے۔ تو جیسے پہلے ذکر ہوا کہ جاہلیت میں لوگ باپ کے فوت ہونے کے بعد، مرد کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی کو بھی اس کے زبردستی وارث بن جاتے تھے، زبردستی مالک بن جاتے تھے۔ کئی دفعہ تو اللہ معاف کرے کہ وہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی بیوی کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لیتا، اپنی ملکیت میں لے لیتا۔ تو جاہلیت میں باپ کی بیوی سے، ستیلی ماں سے لوگ نکاح بھی کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، جن عورتوں سے، تمہاری ستیلی مائیں، تم ان سے شادی نہیں کر سکتے الا ما قد سلف مگر جو گزر چکا۔ زمانہ جاہلیت میں جو جہالت اور جو گڑبڑ ہوتی رہی، جو گزر چکا، جو توبہ تائب ہو جائے، مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اب کوئی ستیلی ماں سے شادی نہیں کر سکتا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور ناراضگی کی بات ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور اللہ کی شدید ناراضگی کی بات ہے کہ کوئی اپنی ہی باپ کی بیوی سے شادی کر لے۔ وساء سبیلا، اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ تو اس سے یعنی ستیلی ماں سے شادی سے منع فرمایا، خواہ وہ ستیلی ماں ہو جس سے کسی کے باپ نے شادی کی ہے اور اس کو اپنے گھر میں بسایا ہو، اس سے مراد وہ عورت بھی ہے جس سے صرف باپ نے نکاح ہی کیا ہو، چاہے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو۔ تو اگر باپ نے شادی کر لی کسی عورت سے نکاح کر لی یا عقد نکاح، چاہے بعد میں رخصتی نہیں ہوئی، باپ فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا کوئی بھی وجہ بن گئی، تو نکاح سے ہی باپ کی بیوی حرام ہو جائے گی بیٹے پر، اور یہ حرمت ابدی ہے۔ جاہلیت میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ باپ کی منکوحہ اس سے شادی کرنا ناجائز نہیں سمجھتے تھے، وہ کر لیتے تھے، چاہے رخصتی بھی ہو، باپ کے ساتھ وہ لمبا عرصہ رہی بھی ہو، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرما دیا، بلکہ اس کی بڑی کڑی سزا ہے اسلام کے اندر۔ یہ زنا ہے، بے حیائی ہے، چاہے کوئی نکاح کے نام پر ہی کیوں نہ کرے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یعنی ایک اسلامی اصطلاح استعمال کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی جو ناجائز ہو۔ کوئی بندہ کہ میں نے تو نکاح ہی کی ہے، میں کون سا زنا کر رہا ہوں؟ اللہ اس کو بے حیائی کہہ رہے ہیں کہ جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان عورتوں سے تم نکاح نہ کرو۔ اللہ نکاح سے منع فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بے حیائی ہے اور ناراضگی کی بات ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی ایسی عورت سے شادی کرے جس سے شادی کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کوئی کہ میں تو شادی کر رہا ہوں، میں کون سا زنا کر رہا ہوں، میں کون سا فحاشی کر رہا ہوں، اسلامی اصطلاح استعمال کرنے سے ایک چیز جائز نہیں ہو جاتی۔ ہمارے ہاں آج لوگ اسلامی اصطلاح استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جائز ہو جائے گی۔ باقاعدہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ قرب قیامت کچھ لوگ کیا کریں گے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نام بدل کر حلال کر لیں گے۔ اب سود حرام ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ معاف کرے اس کے 70 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ سود کو
منافع قرار دے کر، جس طرح کاروبار میں منافع ہوتا ہے، تجارت میں انٹرسٹ قرار دے کر، یہ تو منافع ہے، یہ تو ربح ہے، منافع ہے، تو سود کو جائز قرار دے دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ تو سود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ رشوت کو، اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت کی یہودیوں کی کہ وہ سحت کھاتے تھے، رشوت کھاتے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے رشوت کو تحفہ کہہ کر اس کو جائز کر لیتے ہیں اپنے لیے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ چیزوں کا نام بدلنے سے چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، کوئی کہے میں تو نکاح ہی کر رہا ہوں، تو اگر باپ کی بیوی سے نکاح کرے گا تو یہ بے حیائی ہے اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ اگر ایک بندہ، یہ ہمارے ہاں حلالہ ہوتا ہے، وہ اس میں اور زنا میں کیا فرق ہے؟ ایک رات کے لیے ایک عورت کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اب اسے آپ نکاح کا نام دے دیں، نکاح حلالہ، نکاح المحلل کہہ دیں اسے، جو بھی کہہ دیں، کیا اسے نکاح بن جائے گا؟ وہ نکاح تو نہیں بنے گا۔ جو زنا ہے وہ تو زنا ہے، متا ہے، اس سے اگر نکاح کا نام دے دیں تو نکاح ہو جائے گا، نکاح تو نہیں ہوگا۔ تو یہ بے حیائی واضح ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے اور صفا کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، بے حیائی کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں بڑی واضح ہیں۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص کہ میں نے تو نکاح ہی کیا ہے، اگر کوئی اپنے محرمات سے نکاح کرے گا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو وہ نکاح کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ بے حیائی شمار ہوگی، اور یہ بڑی بے حیائی شمار ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں نے ذکر کیا کہ ایک صحابی وہ جا رہے تھے، تو ان کو دوسرے نے، ان کے ہاتھ میں ایک علم تھا، جھنڈا تھا، اور وہ تلوار سونتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا ان سے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا دے کر بھیجا ہے کہ میں اس شخص کا سر کاٹ کے لے جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہے، اپنی باپ کی بیوی سے الفاظ ہے، اپنے باپ کی بیوی سے اس نے نکاح کیا ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے میں قتل کر دوں، اور قتل کر کے اسے میں آپ کے سامنے اس کا سر پیش کروں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جن سے باپ نے نکاح کیا ہے تو وہ اولاد کے لیے ابدی طور پر وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، حرام کی گئیں تمہارے لیے تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں سے کیا مراد ہے؟ ماؤں سے کیا حرام ہے؟ ماؤں کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے، ماؤں سے باتیں کرنا حرام ہے؟ نہیں، نکاح مراد ہے، یعنی یہاں محذوف ہے حرمت علیکم نکاح امہاتکم، تم سے تمہاری ماؤں سے، اپنی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پچھلی آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ باپ کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، ستیلی ماں، اس آیت میں سگی ماں کی بات ہو رہی ہے۔ تو حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، یہ براہ راست رشتے ہیں، ماں بیٹی بہن، یہ حرام ہے، ان سے نکاح حرام ہے، ان کو محرمات کہتے ہیں۔ و عماتکم و خالاتکم، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، پھوپھیاں کسے کہتے ہیں؟ پھوپھی یعنی باپ کی بہن، و خالاتکم تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہن کو خالہ اور باپ کی بہن کو عمہ، باپ کے بھائی کو عربی میں عم کہتے ہیں اور باپ کی بہن کو عمہ، اس کی جمع عمات، اور ماں کے بھائی کو عربی میں خال کہتے ہیں اور ماں کی بہن کو خالہ اور اس کی جمع خالات۔ تمہاری پھوپھیاں تمہارے بھائی کی بہنیں، تمہاری باپ کی بہنیں، و خالاتکم تمہاری ماں کی بہنیں، چاہے وہ بڑی ہوں چاہے چھوٹی ہوں، تمہارے باپ سے تمہاری ماں سے۔
2 رشتے مزید ہو گئے، 3 براہ راست ہیں، ماں، بیٹی، بہن، 3 کا تعلق، 2 کا تعلق ماں اور باپ کے ساتھ ہے، ماں اور باپ کی بہنیں 5 ہو گئیں، وبنات الاخی وبنات الاختی، یہ 2 مزید ہیں، ان کا تعلق بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، تو یہ 7 رشتے حرام ہیں نسب سے، یہ 7 کے 7 رشتے نسب سے حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں، وہ سب عورتیں، أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، یعنی جو دودھ پلا دے وہ ماں بن جاتی ہے، چاہے وہ نسبی طور پر ماں نہ ہو۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تو ایک دودھ کی ماں بھی ہوتی ہے، رضاعی ماں جس کو کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 2 سال کی مدت کے اندر ہو، اس مدت کے اندر ہو جس کے اندر بچہ دودھ پیتا ہے، اور جس کے اندر دودھ جو ہے وہ جسم میں لگتا ہے اور وہ خوراک کا کام دیتا ہے۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں من الرضاعتی، رضاعت سے۔ پتہ لگا رضاعت سے صرف دودھ پلانے والی صرف وہ حرام نہیں ہوتی جس کو رضاعی ماں کہتے ہیں، اور رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں، مثلا بہن، دودھ کی بہن، دودھ کی بہن کیا ہوگی؟ تمہاری بہنیں دودھ سے، اب یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کی بیٹی تمہاری بہن بن جائے گی۔ اگر کسی لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے کسی بچے نے، تو اس عورت کی بیٹی جو اس کی سگی بیٹی ہے اس عورت کی تو اس عورت کے دودھ پینے والے بچہ اس عورت کا دودھ پینے والا بچہ اور اس عورت کی بیٹی یہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہوں گے، تو وہ بہن دودھ کی بہن ہے۔ تو تمہاری بہنیں دودھ سے، اس سے پتہ لگا کہ صرف وہ عورت جو دودھ پلائے صرف وہ حرام نہیں ہوتی، باقی رشتے بھی حرام ہوتے ہیں۔ یہاں صرف ایک مثال ہے، بہن، اور رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ چلیں پہلے میں ترجمہ کر دوں آگے۔ یہاں دودھ کے 2 رشتوں کا ذکر ہوا، ایک دودھ کی ماں کا اور ایک دودھ کی بہن کا، تمہاری بہنیں دودھ سے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ اب یہ سسرالی رشتے شروع ہو گئے ہیں۔ اصل میں جو عورتیں حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، کچھ عورتیں وہ ہیں جو نسب سے حرام ہیں، کچھ عورتیں وہ ہیں جو دودھ کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، کچھ عورتیں وہ ہیں جو سسرالی رشتے نکاح کی وجہ سے، نکاح کے معاملے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ شروع میں نسبی عورتوں کا ذکر کیا جو حرام ہے، وہ 7 ہیں، پھر دودھ کی رشتے سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا، مزید تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پھر اب فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں۔ اب بیوی وہ ہے جس سے کوئی آدمی شادی کرتا ہے، تو اب نکاح کی وجہ سے بیوی تو انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے ابدی طور پر، بیوی کی ماں حرام ہو گئی، تمہاری بیویوں کی مائیں۔ اب یہ رشتہ جو حرام ہوا نکاح کی وجہ سے حرام ہوا، جس کو آپ کہیں سحر کی وجہ سے حرام ہوا ہے یا سسرالی رشتے کے طور پر حرام ہوا ہے، بیوی کی ماں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ربیبائیں، ربائب، ربیبہ کی جمع ربائب، تمہاری ربیبائیں وہ جو تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم، تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم نے دخول کیا ہے، یعنی تمہاری بیویوں جن سے تمہاری شادی ہوئی اور رخصتی ہو گئی، تمہارا ان سے تعلق قائم ہے میاں بیوی والا، تو ان بیویوں سے تمہاری ربیبائیں، ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کی بیٹی کو، یعنی جس طرح بیوی کی ماں حرام ہے، دیکھیں اپنی ماں تو حرام ہے جس نے جنم دیا کسی انسان کو، اور اپنی بیٹی تو حرام ہے نسب سے، تو دودھ سے بھی فرمایا دودھ سے بھی ماں حرام ہے، اور بہن کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ بیوی کی ماں بھی حرام ہے، جن سے آپ نے شادی کی ہے،
اس عورت کی ماں بھی حرام ہے اور اس عورت کی بیٹی بھی حرام ہے۔ اب یہ رشتے جو ہیں یہ نکاح کی وجہ سے حرام ہو رہے ہیں۔ تو تمہاری بیوی کی ماں حرام ہے تم پر، اسی طرح تمہاری ربیبائیں، تمہاری ان بیویوں سے جن بیویوں سے رخصتی کے بعد تم نے دخول کر لیا ہے، زن و شو کا تعلق قائم کر لیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں پس اگر نہ تم نے دخول کیا ہو ان کے ساتھ تو پھر کوئی حرج نہیں تم پر۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیت صرف ربیبہ کے بارے میں، یہ استثناء۔ اگر تمہاری بیوی سے تمہاری ربیبہ، جس بیوی سے تم رخصتی کے بعد تعلق قائم کر چکے ہو، ربیبہ بھی حرام ہے۔ وہاں شرط لگائی تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہیں، حرام کیوں ہیں؟ بیوی کی بیٹی کیوں حرام ہے؟ بیوی کی بیٹی کو حرام اس لیے قرار دیا کہ وہ شوہر کے ہاتھوں میں پلتی ہے۔ اصل میں بیوی کی ایک بیٹی وہ ہے جو شوہر کی بیٹی بھی ہے، اس کو ربیبہ نہیں کہتے، وہ تو اپنی بیٹی ہو گئی۔ ایک بیوی کی وہ بیٹی ہے جو اس شوہر سے نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، شادی شدہ عورت سے شادی کی، اس عورت کی پہلے سے اولاد ہے، تو اس اولاد کو جو اس عورت کی پہلے سے ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو وہ ربیبہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ تمہاری گود میں پلتی ہے، وہ تو تمہاری بیٹی کی طرح ہے۔ تم جس طرح اپنے بچوں کو پالتے ہو، بیوی کے بچوں کو بھی اسی طرح پالو گے، تو بیوی کے بچے تمہارے لیے حرام ہے، بیوی کی بیٹی تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری گود میں پلتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ جو فی حجورکم کی شرط ہے نا، یہ ایک غالب طور پر یہ شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ یہ چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں خرج مخرج الغالب۔ ایک غالب چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی اولاد بھی شوہر کے ہاتھوں میں پلتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسی عورت سے شادی کر لے جس کی اولاد ہو، تو اس کی اولاد کا ذمہ دار بھی شوہر ہوتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ جب مرد عورت کی شادی ہوتی ہے تو شادی یہ دو مرد عورت کی نہیں ہوتی، یہ اصل میں دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، دو خاندانوں کا تعلق بنتا ہے۔ تو جب ایک شخص ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو صرف اس عورت نہیں، اس عورت کی ذمہ داریاں ساری وہ اس مرد پر آ جاتی ہیں۔ وہ عورت خود اس کی کفالت، اس عورت کے بچوں کی کفالت، اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں اور کوئی کفیل نہیں ہے، اس عورت کے بہن بھائی ماں باپ وغیرہ اگر وہ بوڑھے ہیں اور کوئی اور ان کا کفیل نہیں ہے، تو یہ اصل میں ذمہ داری مرد پر آتی ہے۔ یہ اصل میں نکاح ایک قلعہ بند ہونا ہے، یہ صفا نہیں ہے کہ بس اپنا مقصد پورا کیا اور بس مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھ پہ تو عورت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، مجھ پہ تو عورت کے رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ساری ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں۔ یہ قلعہ بند ہونا ہے، ذمہ داری اٹھانا ہے۔ مرتے دم تک انسان ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرے تو اللہ کے نام سے وہ عورت اس کی بیوی ہے، لباس ہے اس کے لیے، اور یہ اللہ کے نام پہ یہ رشتہ قائم ہوا ہے۔ صرف ایک عورت سے رشتہ قائم نہیں ہوا، عورت اور اس کے متعلقین کے ساتھ انسان کی رشتہ داری بنی ہے۔ اسی لیے بیوی کی ماں بھی حرام ہو گئی، اسی لیے بیوی کی بیٹی بھی حرام ہو گئی، ربیبہ۔ اور یہ جو شرط ہے تمہاری گود میں، یہ ایک اکثر ایسا ہوتا ہے تو اس کو ذکر کر دیا، ورنہ یہ شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک عورت کی بیٹی وہ شوہر کی گود میں نہیں پلی تو کیا اس کے لیے حلال ہو جائے گی؟ نہیں، وہ پھر بھی حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ شرط نہیں ہے، چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی ایسی عورت سے شادی کرے جس کی اولاد ہو تو وہ اولاد بھی اس آدمی کی گود میں پلتی ہے، اس لیے یہاں فی حجورکم ذکر کیا، ورنہ یہ شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کی کسی مرد سے شادی ہو تو وہ عورت اپنے بچوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ دے، وہ بچے نانی کے پاس پرورش پائیں، تو کیا وہ بچی جو ہے وہ شوہر کے لیے، اپنے ستیلے باپ کے لیے حلال ہوگی؟ نہیں، وہ بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ فی حجورکم والی یہ شرط نہیں ہے، یہ خرج مخرج الغالب ہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ اپنی ان بیویوں سے تمہارا تعلق قائم ہو گیا ہو، تو اگر دخول نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، پھر اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور حلائل یہ حلیلہ کی جمع ہے۔ حلیلہ مراد یہاں بیویاں ہیں،
بیویاں ابنائکم تمہاری بیٹوں کی، الذین وہ بیٹے، من اصلابکم جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی تمہارے سگے بیٹے، سگے بیٹے یعنی ستیلے نہیں، سگے، تمہارے اپنے بیٹے، تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں، یعنی یہاں منہ بولے بیٹے مراد نہیں ہے، منہ بولے بیٹوں کی بیوی حلال ہوتی ہے، تو یہاں استثناء کر دیے، من اصلابکم کی شرط لگا کر منہ بولے بیٹے نکال دیے، تمہارے اپنے، تمہارے صلبی بیٹے، ان کی حلیلائیں، حلائل حلیلہ کی جمع، حلیلہ میں نے ذکر کیا یہاں بیوی کے معنی میں ہے، حلیلہ کس سے ہے؟ یہ حل یحل سے، عربی زبان میں حل یحل، سورہ بلد میں ہم نے پڑھا تھا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، حل یحل کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ اترنا، کسی جگہ قیام کرنا، تو حلیلہ وہ عورت جو اس جگہ قیام کرتی ہے جس جگہ اس کا شوہر قیام کرتا ہے، تو حلیلہ بیوی کو حلیلہ بھی کہہ دیتے ہیں، یہاں حلیلہ بیوی کے معنی میں ہے، بیوی کو حلیلہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کیونکہ بیوی بھی اسی جگہ قیام کرتی جس جگہ اس کا شوہر قیام کرتا ہے، شوہر ذمہ دار ہے بیوی کا، جہاں شوہر رہے گا وہاں بیوی رہے گی، یعنی حلیلہ کا لفظی مطلب قیام کرنے والی، یعنی وہاں ٹھہرنے والی جہاں اس کا میاں ٹھہرے، اس لیے بیوی کو بھی حلیلہ کہہ دیتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ بدترین زنا وہ ہے جو کوئی شخص اپنے ہمسائے کی بیوی سے کرے، وہاں بھی لفظ حلیلہ ہے۔ تو حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں، تو یہاں حلائل و ابنائکم تمہاری بیٹوں کی بیویاں، تمہاری بہویں، بشرطے کہ وہ بیٹے تمہارے صلب سے ہوں، تمہارے سگے بیٹے ہوں، منہ بولے بیٹے نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یہ بھی منع ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر چکا۔ جاہلیت میں دو بہنوں کو اکٹھا کر لیتے تھے نکاح میں، یعنی دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر بیوی نکاح میں موجود ہے تو بیوی کی بہن یعنی آپ کی سالی بیوی جب تک نکاح میں ہے اس وقت تک اس سے شادی نہیں ہو سکتی، دو بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، یہ دائمی حرمت نہیں ہے، یعنی اگر بیوی فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے تو پھر سالی سے شادی ہو سکتی ہے۔ جی عورت کی اگر وہ، ہاں بندے کے لیے تو عدت نہیں ہے، تو عورت کے لیے عدت ہوتی ہے، صحیح آپ نے کہا، تو سالی سے شادی ہو سکتی ہے بیوی کے بعد۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں بتائیں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جن کو محرمات کہتے ہیں۔ تو یہ عورتیں کتنی ہیں؟ پہلے تو یہاں 3 تعلق سے اللہ نے وہ عورتیں بیان کی ہیں۔ ایک تعلق ہے جو کہ نسبی تعلق ہے، نسب سے جو عورتیں حرام ہیں، تو ایک تو وہ ہیں، وہ 7 عورتیں ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہ 3 ڈائریکٹ ہیں، وعماتکم و خالاتکم، یہ باپ اور ماں کی بہنیں ہیں، و بنات الاخ و بنات الاختی، تو یہ بھائی اور بیٹی کی بیٹیاں، بھائی اور بہن کی بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، 7 نسب سے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے حرام کیے ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی، تو ایک تو وہ نسب سے حرام کیے، تو نسب سے 7 رشتے حرام کیے ہیں، 3 ڈائریکٹ، ماں، بیٹی اور بہن، پھر باپ کی بہن اور ماں کی بہنیں، چاہے بڑی ہوں باپ سے یہ چھوٹی ہوں، ماں سے بڑی ہوں یہ چھوٹی ہوں، اور پھر بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، یہ 7 رشتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ پھر رضاعت کی بات آ گئی، رضاعت سے 2 رشتوں کا ذکر کیا، ایک تو ماں کا ذکر کیا اور ماں کے علاوہ بہن کا ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ جس نے صرف دودھ پلایا، صرف دودھ پلانے والی حرام نہیں ہے، دودھ پلانے والی سے اور رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں، جس طرح دودھ پلانے والے کی بیٹی
وہ دودھ پینے والے کی بہن بن جائے گی، اور رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف بطور مثال یہاں بہن کا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ تو نسب سے کتنے رشتے حرام ہیں؟ نسب سے 7 رشتے حرام ہیں۔ جب نسب سے 7 رشتے حرام ہیں تو اسے پتہ لگا رضاعت سے بھی 7 رشتے حرام ہیں، رضاعت سے بھی 7 رشتے حرام ہیں۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو رشتے رضاعت سے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں۔ نسب سے قرآن کریم میں صراحت ہے، کتنے رشتے حرام ہیں؟ 7 رشتے حرام ہیں۔ جب 7 رشتے نسب سے حرام ہیں تو یہی 7 رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں 2 رضاعت کے رشتوں کی بات کی ہے، ایک ماں کی اور ایک بہن کی۔ یعنی گویا کہ ماں کے بارے میں تو بتایا، ماں نے دودھ پلایا ہے، رضائی ماں نے، تو وہ تو اس لیے حرام ہو گئی۔ تو بہن کی بات کر کے گویا کہ یہ بتایا ہے صرف دودھ پلانے والی حرام نہیں ہے، اس سے متعلقہ رشتے بھی حرام ہو جائیں گے۔ اب متعلقہ رشتے کون سے حرام ہوں گے؟ حدیث مبارکہ نے وضاحت کر دی، صحیح بخاری کی حدیث سے وضاحت ہو گئی کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ اب نسب سے دیکھیے ماں حرام تھی تو رضاعت کی ماں تو قرآن میں آ گیا، نسب سے بیٹی حرام تھی تو رضاعت سے بیٹی بھی حرام ہو جائے گی، رضاعت سے بیٹی حرام ہوگی۔ رضائی بیٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی 2645 2645 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی یعنی دودھ سے بھی حرام ہیں۔ تو اب نسب سے کیا رشتے حرام ہیں؟ تو وہ نسبی رشتے ہم دیکھ رہے تھے۔ نسب سے پہلے تو ماں حرام ہوئی، جب ماں حرام ہے تو یہی رشتہ دودھ سے بھی حرام ہے، وہ تو قرآن میں صراحت ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ۔ نمبر 2 نسب سے بیٹی حرام ہوئی تو رضاعت سے بھی دودھ سے بھی بیٹی حرام ہوگی۔ دودھ کی بیٹی کون سی ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ رضائی ماں کی بیٹی تو بہن ہوگی نا، بیٹی بتائے نا، وہ تو بہن ہو گئی نا، بیٹی کیا ہوئی؟ کوئی ایسا مرد بتائیں۔ دیکھیں جب بھی رشتہ بیان کریں نا، یہاں ساری عورتیں وہ مرد سے حرام ہیں، تو وہ مرد جس سے وہ بیٹی حرام ہوگی، رضاعت کی بیٹی، اس سے مراد اس عورت کا شوہر ہے۔ یعنی اگر کسی لڑکی نے اس عورت کا دودھ پیا ہے جو آپ کی بیوی ہے، جس لڑکی نے آپ کی بیوی کا دودھ پیا تو وہ لڑکی آپ کی رضائی بیٹی بن جائے گی، وہ بھی حرام ہو جائے گی حدیث مبارکہ کی وجہ سے۔ تو بیٹی۔ نمبر 3 بہنیں، بہن کا ذکر قرآن میں آ گیا، رضائی بہن۔ اور میں بتا چکا ہوں رضائی بہن سے کیا مراد ہے، یعنی ایک بچے نے جس ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ اس عورت کا سگا بیٹا نہیں ہے، اس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کی سگی بیٹی، اس لڑکے کے لیے وہ رضائی بہن ہے۔ تو بہن بھی حرام ہو گئی۔ پھوپھی، سگی پھوپھی حرام ہے، تو رضاعت سے پھوپھی حرام ہے۔ پھوپھی کون ہوگی؟ رضائی پھوپھی کون ہوگی؟ رضائی باپ کی بہن۔ یعنی ایک لڑکے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کی نند، رضائی پھوپھی اس کی لگے گی، وہ اس کے لیے حرام ہوگی۔ خالہ، سگی خالہ حرام ہے، تو رضائی خالہ بھی حرام ہے۔ رضائی خالہ کون ہوگی؟ یعنی اگر کسی لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کی بہن، سگی بہن، اس عورت کی بہن بھی جو ہے وہ اس کی رضائی خالہ بن جائے گی۔ وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹی، بھائی کی بیٹیاں، یہ رشتہ جب بھائی کی بیٹیاں حرام ہیں تو یعنی بھتیجی جس کو ہم کہتے ہیں، تو دودھ کی بھتیجی بھی حرام ہے۔ دودھ کی بھتیجی کون سی ہوگی؟ رضائی بھائی کی بیٹی۔ رضائی بھائی اور بہن تو پیچھے بات آ گئی نا، تو رضائی بھائی کی بیٹی، اور اسی طرح رضائی بہن کی بیٹی۔ تو یہ 7 رشتے جو نسب سے حرام ہیں، یہی 7 رشتے دودھ سے بھی حرام ہیں۔
اچھا یہاں میں مزید وضاحت ذرا کر دوں. اصل میں رشتے نا ہمارے ہاں واضح نہیں ہیں. سوال ہوتا ہے کہ کون کون سے رشتے حرام ہیں. یہ جو نسبی رشتے ہیں پہلے تو ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے ذکر کیا نسبی رشتے 7 حرام ہیں. ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ اور بھانجی، بھتیجی اور بھانجی. پہلے تو میں نسبی کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں نے ایک نقشہ بنایا ہے، اس میں یہ چیزیں آپ کو بڑی واضح ہو جائیں گی. یہ دیکھیے آپ کو یہ پروجیکٹر میں نظر آ رہا ہوگا یا اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. مردوں کے لیے دائمی حرام رشتے نسبی جو نسب سے حرام ہے 7 رشتے حرام ہیں. سب سے پہلے ماں حرام کی گئی. ماں کے اندر اپنی ماں بھی آتی ہے اور ماں کے اندر باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی آ جاتی ہے اوپر تک. اپنی ماں جو سگی ماں ہے وہ تو حرام ہے ہی. دادی نانی بھی ماں کے قائم مقام ہے، ماں کے حکم میں ہے. اس کے اندر ماں اصل ہے. اپنی ماں بھی، میری ماں بھی، میرے باپ کی ماں بھی، میری ماں کی ماں بھی. قرآن میں دادی نانی کا ذکر نہیں ہے، وہ ماں کے اندر آ جائیں گی. اور صرف دادی نانی نہیں، اوپر تک، یعنی باپ کی ماں، اس کی ماں اگر وہ زندہ ہو تو. اسی طرح دادا کی ماں بھی اس کے اندر آ جائے گی. اسی طرح ماں کی ماں اوپر تک، یہ اوپر تک ساری آ جائیں گی. بیٹیاں حرام ہیں. بیٹی، اس میں بیٹی اصل ہے. بیٹی اپنی ہو یا بیٹے کی بیٹی ہو یا بیٹی کی بیٹی ہو. پوتی نواسی وہ بھی بیٹیوں میں آتی ہیں، وہ بھی حرام ہے، ان سے بھی نکاح حرام ہے. جن جن سے نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کن کن سے پردہ نہیں ہے. تو اپنی بیٹی وہ، اور اسی طرح بیٹے کی بیٹی، اور اسی طرح بیٹی کی بیٹی، اور نیچے تک سے یہاں تک نہیں، یعنی بیٹے کی بیٹی بھی، پوتے کی بیٹی بھی، اسی طرح بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی بھی، نیچے تک. یہاں اصل بیٹی کا لفظ ہے. اس کے بعد آگے چلے بہن. بہن حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ. اب بہن میں سگی بہن جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے وہ بھی، اور جو صرف باپ کی طرف سے ہے وہ بھی، اور جو صرف ماں کی طرف سے ہے وہ بھی. یہ تینوں بہنیں سگی ہیں. سگی کس معنی میں کہ یہ یا ماں باپ دونوں کے ساتھ شریک ہیں، آپ کے ساتھ شریک ہیں دونوں ماں باپ میں، یا وہ آپ کے ساتھ شریک ہیں ایک ماں میں، ایک باپ میں، یا آپ کے ساتھ شریک ہے ایک ماں میں. یعنی سگی بہن جس کو ہم سگی بہن کہتے ہیں، ماں باپ شریک، باپ شریک بہن وہ بھی سگی ہے باپ کی طرف سے، اور ماں شریک بہن وہ بھی سگی ہے ماں کی طرف سے. یہ تینوں بہنیں، ان سے رشتہ جائز نہیں ہے، اور یہ ان سے نکاح بھی نہیں ہوتا، اور یہ ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا. اور ان تینوں کے لیے وراثت بھی ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اچھا جی، تو پھوپھی کے اندر کیا اصل ہے؟ پھوپھی کے اندر اصل ہے باپ کی بہن. وعماتکم، تمہارے باپ کی بہن. اب باپ کی بہن، ایک تو باپ کی سگی بہن بھی آئے گی، باپ کی اللاتی، جس طرح اپنی سگی بہن، اللاتی بہن، خیافی بہن. تو باپ کی سگی بہن، باپ کی اللاتی بہن، باپ شریک بہن، باپ کی ماں شریک بہن، یعنی سگی پھوپھو، اللاتی پھوپھو، خیافی پھوپھو. ایک تو یہ. نمبر 2 کہ باپ بھی، دادا بھی، نانا بھی، ان کی بہنیں بھی، وہ بھی پھوپھیاں ہیں. یعنی باپ میں، جیسے ہم نے کہا ماں میں نانی بھی آتی، دادی بھی آتی ہے اوپر تک. اسی طرح باپ کی بہن میں باپ کی بہن، باپ کی تینوں قسم کی بہنیں بھی آتی ہیں، اور دادا بھی آتا ہے، نانا بھی آتا ہے، پڑ دادا پڑ نانا بھی. ان سب کی بہنیں تینوں قسم کی، یہ سب کے سب بطور پھوپھی حرام ہوں گی. ان سے پردہ بھی نہیں ہوگا. یہ کئی دفعہ پردے کے مسائل ہوتے ہیں، نکاح نہ بھی ہو پردے کے مسائل آ جاتے ہیں. تو پردہ کس سے نہیں ہے؟ جس سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ بھی نہیں ہے. تو دادا کی بہن سے بھی پردہ نہیں ہے، نانا کی بہن سے بھی پردہ نہیں ہے، اور باپ کی بہن سے بھی نہیں ہے، اور باپ کی تینوں قسم کی بہنیں. اسی طرح ماں کی بہن خالہ. اب خالہ میں کون آئے گی؟ ایک تو تینوں قسم کی بہنیں لے لیں ماں کی. ماں کی سگی بہن ہو، سگی خالہ، باپ شریک خالہ، ماں شریک خالہ. اور پھر ماں سے مراد ماں بھی ہے، نانی بھی ہے، دادی بھی ہے. اصل میں چونکہ یہ کئی دفعہ آ جاتا ہے سوال، ذہن میں سوال آتا ہے کہ کن کن بزرگوں سے ہمیں پردہ نہیں ہے.
جو لوگ پردوں کا اہتمام کرتے ہیں، پردوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ رشتے ہمیں پتہ ہونے چاہیے. تو ماں کی بہن وہ بھی خالہ ہے، دادی کی بہن بھی خالہ ہے، نانی کی بہن بھی خالہ کے حکم میں، تینوں قسم کی بہنیں. اسی طرح پڑ دادی پڑ نانی بھی. یہ 5 رشتے ہو گئے. صرف میں نسب کی بھی بات کر رہا ہوں. بھتیجی، تو بھتیجی جو ہے یہ ہے بھائی کی بیٹی. پہلے تو بیٹی کو لے لیں تو بھائی کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، نیچے تک یہ رشتہ ہے. بھائی کی بیٹی بھی اس کی بیٹی نیچے تک. پھر نمبر 2 کہ جو بھائی ہے وہ تینوں قسم کے بھائی، چاہے سگا بھائی ہو، چاہے باپ شریک بھائی ہو، چاہے ماں شریک بھائی ہو. اسی طرح بھائی کی پوتی ہو وہ بھی، بھائی کی نواسی ہو وہ بھی، اور ان کی اولادیں بھی نیچے تک. پھر بھانجی، بہن کی بیٹی. بہن کی بیٹی میں ایک تو تینوں بہنیں آ جاتی ہیں، تینوں بہنوں کی بیٹیاں. پھر بہن کی صرف بیٹی نہیں، بہن کی پوتی بھی، بہن کی نواسی بھی، اور پھر ان کی اولادیں بھی نیچے تک. تو یہ 7 رشتے حرام ہیں نسب سے، اور یہی 7 رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں. رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، اسی تفصیل کے ساتھ جو نسب میں تفصیل ہے. اس کے بعد اب آگے آپ آ جائیں تو نکاح کے رشتے جو ہیں وہ 4 ہیں. ایک بیوی کی ماں، ایک بیوی کی بیٹی، لیکن اس میں بیوی کی بیٹی کے لیے شرط ہے کہ وہ بیوی سے دخول ہو گیا ہو. پھر اس کے بعد بیٹے کی بیوی. پھر اس کے بعد 3 یہ ہو گئے. چوتھا ہے باپ کی بیوی، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ 4 رشتے نکاح سے حرام ہیں. 2 رشتے بیوی سے متعلق ہیں، ایک بیوی کی ماں، ایک بیوی کی بیٹی. باقی 2 رشتے نکاح میں بیٹیاں ہیں. ایک بیٹے کی بیویاں ہیں، ایک بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اور ایک باپ کی بیوی. اب بیٹے کی بیوی میں بیٹا بھی آ جاتا ہے، سلبی بیٹا ہونا چاہیے یہاں. اس میں سگا بیٹا بھی آئے گا، پوتا بھی آئے گا، نواسا بھی آئے گا. پوتا نواسا بھی سلبی بیٹے میں آتا ہے. اس میں ستیلا بیٹا نہیں آئے گا، منہ بولا بیٹا نہیں آئے گا. سگا بیٹا آئے گا. سگا بیٹا کے اندر پوتا بھی آ جاتا ہے، نواسا بھی آ جاتا ہے. ان کی بیویاں بھی حرام ہیں. باپ کے اندر باپ کی بیوی حرام ہے. باپ کے اندر دادا بھی آ جاتا ہے، نانا بھی آ جاتا ہے. دادا کی بیوی بھی حرام ہے، نانا کی بیوی بھی حرام ہے. یہ 4 رشتے سسرال سے حرام ہیں. تو یہ رشتے ہو گئے 7 نسب سے، 7 دودھ سے، 4 رشتے نکاح سے حرام ہوئے. اور مزید کچھ رشتے ہیں جہاں جمع کرنا حرام ہے، جو وقتی ہے. وقت ختم ہو گیا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کرتا ہوں. وہ 5 رشتے مزید ہیں. ایک یہاں بیان ہوا ہے، 4 رشتے حدیث میں بیان ہوئے ہیں. وہ بیان وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا.